وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولا یغتب بعضکم بعضا. کل میں غیبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ لفظ غیبت سے مراد کیا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور انسان غیبت کرتا کیوں ہے. تو جہاں تک تعلق ہے غیبت کے معنی کا، تو غیبت کسی آدمی کے عیب کو بیان کرنا اس کی عدم موجودگی میں، کسی بھی عیب کو بیان کرنا کسی بھی طریقے سے یعنی قول سے، فعل سے، حتی اشارے سے، کسی طریقے سے بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں ورنہ غیبت ہوگی. اور کسی بھی عیب سے مراد چاہے اس کے دین سے تعلق ہو، اس کا اخلاق سے تعلق ہو، اس کے جسم سے تعلق ہو، اس کے حتی لباس سے تعلق ہو، اس کی عادات سے تعلق رکھتا ہو. مثلا جسم میں نقص ہے، کوئی چھپا ہوا ہے، تب یہ بھی قید لگائیں کہ چھپے ہوئے عیب کو، کسی کے چھپے ہوئے عیب کو، حتیٰ کہ اس کے متعلق چیزوں میں، اگر اولاد میں کوئی چیز ہے چھپی ہوئی، بیوی میں ہے، ماں باپ میں ہے، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا نقص عیب اس کی طرف جاتا ہے، اس میں عیب شمار ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے جس کے ماں باپ ایسے ہیں، یہ تو ایسا ہے جس کی بیگم ایسی ہے، جس کی اولاد ایسی ہے. تو بڑا وسیع مفہوم ہے عیب کا. کسی خاتون نے کہا تھا محضر نبی میں کہ فلاں عورت بہت سوتی ہے، تو کہا کہ یہ غیبت ہے، زیادہ سونے کا ذکر کرنا، چونکہ عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کتنا سوتا ہے، تو کہا کہ یہ غیبت ہے. غیبت ہو گئی کسی کے چھپے ہوئے عیب کو کسی طریقے سے بھی بیان کرنا، اس کی عدم موجودگی میں، چاہے اس کے عیب کا تعلق اس کے دین اور اخلاق سے ہو، چاہے اس کے جسم سے ہو، چاہے اس کے لباس سے ہو، چاہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں سے. جہاں تک گناہ کے حوالے سے ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں ان 2 آیتوں میں، اور کسی کو کی قباحت کو اس انداز میں بیان نہیں کیا جس طرح غیبت کو بیان کیا کہ ایحب احدکم یاکل لحم اخیہ میتۃ. روایات میں جائے تو بھی کم نظیر ملتی ہے غیبت کی، جیسے کسی اور گناہ کی ایسی قباحت بیان کی گئی. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا، کہ ایک درہم آدمی اگر سود کا لیتا ہے، اعظم عند اللہ فی الخطیئہ من 36 زنیۃ یزنیہا الرجل، 36 زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. وَأَرْبَ الرِّبَا أَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور سب سے بڑا جو انسان کی کا سود ہے یا اس کی پرافٹ ہے، وہ کسی مسلمان آدمی کی عزت ہے. یعنی اس پیسے والے سود سے وہ بڑا سود ہے کہ کوئی کسی کی عزت لے جائے، اس کی غیبت کرے، اس کی مقام اور منزلت کو ختم کر دے. ایک دن آپ نے خاطب یوم بصوت عال، بلند آواز سے خطبہ دیا اور ندا دی
یا معشر من آمن بلسانی ولم یؤمن بقلبہ، یعنی آج ان کو خطاب ہے جو زبان سے ایمان لائے ہیں دل سے ایمان نہیں لائے. تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورت اخی تتبع اللہ عورتہ. مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی عیبوں کی پیچھے نہ پڑو. جس نے بھی اپنے بھائی کے عیب کی تلاش کی، اس کا پیچھا کیا، تو اللہ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا. وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، اس کے راز کو فاش کر دے، تو اپنے گھر کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. اس کی بیوی کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں رہتی، اس کی اولاد اس کا احترام نہیں کرتی. یہ تو اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ہیں کہ گھر والے بھی احترام کر لیتے ہیں، بچے بھی احترام کر لیتے ہیں. پروردگار جس دن ذلیل و خوار کرنے پہ آئے تو پھر اولاد بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے. ایک سوال ہے کہ ہمارے پاس ایک کے اندر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ فاسق کی غیبت جائز ہے. اگر ایک شخص نے زنا کیا ہے تو کیا وہ فاسق نہیں ہو گیا؟ نہ، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے استثناء. استثناء ہے متجاہر بالفسق. متجاہر، ہاں، جس کا عیب چھپا ہوا نہیں ہے، اتنا سامنے گناہ کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے. اس گناہ میں، صرف اس گناہ میں، اس کے بھی دوسرے گناہوں میں نہیں، صرف اسی گناہ میں اس کی غیبت کر سکتے ہیں. چونکہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ غیبت سے موضوع خارج ہے. تجاہر کی وجہ سے. جی جی. حدیث میں ہے ان اللہ اوحى لموسیٰ علیہ السلام قائلا من مات تائبا من الغیبہ، جو غیبت سے توبہ کر کے مرا فہو آخر من يدخل الجنہ، سب سے آخر میں وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن مات مصرا علیہ، اور جو غیبت پر مصر مرا فہو اول من يدخل النار، وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا. تو توبہ نہ کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اور توبہ کرنے والا سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. حدیث میں ہے الغیبۃ اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلۃ فی جوفہ. یہ غیبت آدمی کے دین میں اس سے بھی زیادہ تباہی، جلدی تباہی مچاتی ہے جتنا ایک کوئی کیڑا مکوڑا انسان کے اندر پیٹ میں اس کو کھاتا ہے اندر سے. کیوں کرتا ہے آدمی غیبت؟ کئی ایک اسباب ہوتے ہیں، منحصر نہیں ہے کوئی ایک دو سبب میں. یہ ہر آدمی اگر اپنا مراقبت کرتا ہے اور اپنا حساب کتاب کرتا ہے، اگر اس سے غیبت صادر ہو تو اس کے پیچھے اسباب ڈھونڈے. بہت ساری جگہ پہ حسد جو ہے وہ سبب ہوتا ہے. اپنی فیلڈ کا بندہ ہے، خوف ہے اس کا آگے نکل جائے، غیبت کے ذریعے سے اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تکبر کی وجہ سے دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بعض جگہ پہ یہ منشا بنتا ہے غیبت کا. کہیں پر دشمنی اور حقد بنتا ہے، اس کا اور نہیں بگاڑ سکتا کچھ، تو غیبت کر کے اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے. اپنی ناکامی کا خوف ہوتا ہے اس کو، احساس کمتری، کبھی اس کو پورا کرنے کے لیے غیبت کرتا ہے. تو متعدد اسباب ہیں. کبھی کسی وجہ سے غصہ آ جانے کی وجہ سے کسی پر غیبت کر بیٹھتا ہے. بعض دفعہ ہمدرد بن کے غیبت کرتا ہے، اور شاید یہ ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا اچھا نیک آدمی ہے، کاش اس میں یہ نہ ہوتا نا. اب ظاہر تو ہمدردی نہیں کر رہے ہم، لیکن اسی میں اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ پہلے اس پر اطمینان کرتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، ہم نے ایک جملہ تعریف کا کر کے ساتھ اس کی تباہی کر دی کہ بس کاش اس میں یہ نہ ہوتا. تو شیطان وہیں سے آتا ہے جہاں سے اس کو امکان ہوتا ہے کہ بندہ قابو میں آ جائے. جی میں تو تعریف کر رہا ہوں، بندے کو تسلیم کر رہا ہوں، لیکن اسی تسلیم کرنے میں اس سے غیبت کرواتا ہے.
اتنا بڑا گناہ غیبت کو اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے اپنی شخصیت بنانے پر، اپنا معاشرے میں احترام بنانے پر، وقار بنانے پر، اور اپنا اعتماد لینے پر، اور دوسرے بندے کے ایک جملے سے اس کا سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ بندہ جس کی غیبت کی ہوئی ہے اس کے لیے موت بہتر ہوتی ہے، اس سے اس کو زیادہ پسند کر لیتا ہے کہ میں مر جاتا تو اس سے بہتر تھا کہ میری اس انداز میں غیبت ہوتی، کیونکہ ایسے آدمی کا پھر وہ مقام نہیں رہتا کہ لوگ پھر اعتماد کریں اس پر کوئی بھروسہ کریں یا اس کے احترام کریں، یا سارا کچھ کھو جاتا ہے۔ تو گویا ایک قسم کا قتل ہے ایک شخصیت کا، اس کے مقام کا، اس کی جو معاشرے میں عزت تھی اس کا، یعنی اس کے نقصانات صرف اس آدمی کی طرف نہیں جاتے، پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، کیونکہ معاشرے کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے۔ جب غیبت ہوگی، ایک دوسرے کے تمام عیوب سے مطلع ہو گئے تو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے، مل کر کاروبار نہیں کریں گے، کوئی کسی کام کے لیے ایک دوسرے پر اکٹھے ساتھ نہیں دیں گے ایک دوسرے کا۔ تو انسانی زندگی، فردی زندگی پر بھی اس کے برے اثرات ہیں، اور اجتماعی معاشرتی زندگی پر بھی۔ اس وجہ سے اتنا اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ مبالغے کا صیغہ تواب کا استعمال کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 بار توبہ کرتا ہے۔ من اللہ توبتان، اللہ کی جانب سے 2 توبہ ہوتی ہے۔ توبہ یعنی لوٹنا، بمعنی راجع۔ پہلی توبہ بھی اللہ کی جانب سے اور آخری توبہ بھی اللہ کی جانب سے۔ پہلے اللہ رجوع کرتا ہے اپنے بندے پر، اس کو توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی، تو پہلی توبہ اللہ سے ہوتی ہے، پھر بندے کو توفیق ہوتی ہے، آدمی توبہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تواب ہے، آدمی تائب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ ارشاد ہوا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تاب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یہ وہ پہلی توبہ ہے اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ نے ان پر رحمت کی، ان کی طرف نظر شفقت کی، اللہ ان کی طرف پلٹا اپنی رحمت سے تاکہ وہ توبہ کریں۔ اور دوسری توبہ جو آدمی کی توبہ کے بعد ہے، جس کے بارے میں فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، جس نے بھی توبہ کی اور اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ تھی سورہ حجرات کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ دیکھیں یہاں خطاب تبدیل ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، اب تک یا ایھا الذین آمنوا آ رہا تھا۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، ہر موقع کے مطابق خطاب ہوتا ہے، چونکہ یہاں انسان کو اس کی انسانیت کی طرف پلٹانا تھا کہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کے ہو، تم انسان ہو، اس لیے یا ایھا الناس سے شروع کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم
ہم نے تمہیں خلق کیا، بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا. من ذکر و انثی، ایک ذکر اور ایک انثی سے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے. لِتَعَارَفُوا اے لِتَتَعَارَفُوا، یہ باب تفاعل کا وہ تا حذف ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ صاحب عزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے کوئی کتنا تقوی رکھتا ہے، اس کے حالات سے باخبر ہے. شان نزول کے حوالے سے دلچسپ روایات ہیں، 3-4 روایات وارد ہوئے اہل سنت کتابوں میں، 1-2 روایت اور ایک ہماری کتابوں میں. مفید ہے کہ ان کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا. واحدی نے لکھا ہے اسباب نزول میں کہ فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ ظاہر کعبہ پر چڑھ کر اذان دے، کعبہ کی پشت پر. تو بلال نے اذان دی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، هذا العبد الاسود يؤذن على ظهر الكعبہ، یہ سیاہ قسم کا غلام جو ہے یہ کعبہ کی پشت پر جو ہے اذان دے رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ اگر اللہ ناراض ہوا ہے اس پر تو اللہ تبدیل کروا سکتا ہے، اس کا نبی ہے، اس کو کہہ دے. تو اس وقت یہ آیت اتری. ایک روایت میں شان نزول یہ وارد ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار سے گزرے مدینہ میں، دیکھا کہ ایک سیاہ قسم کا غلام ہے جو بیچا جا رہا ہے، اور لوگ قیمتیں لگا رہے ہیں. وہ غلام کہہ رہا ہے کہ میری ایک شرط ہوگی جو بھی مجھے خریدے گا. وہ شرط کیا ہوگی پوچھا گیا. قال لا يمنعني من الصلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی خریدے گا میری شرط ہے کہ وہ 5 نمازیں مجھے ابتدائے نبی میں پڑھنے کی اجازت دے گا. تو ایک آدمی نے خرید لیا اسی شرط پر. تو اللہ کے رسول اسے دیکھا کرتے تھے، ہر نماز میں وہ آتا تھا. ایک دن وہ نہیں آیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے وہ غلام. تو کہا گیا کہ وہ بخار ہے اس کو. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا آؤ چلے اس کی تیمارداری کرتے ہیں. تو وہ چلے گئے، تیمارداری کی. چند دن بعد پھر پوچھا کہ اس کا کیا ہوا. تو کہنے والے نے کہا کہ ابھی تک مریض ہے. آپ پھر تشریف لے گئے اور آپ کے ہوتے ہوئے ہی اس کا روح قبض ہو گیا. اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، اس سے دفن کیا. اصحاب سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، چونکہ زمانے جاہلیت کے اثرات تھوڑے بہت باقی تھے. مہاجرون نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنے اہل کو چھوڑا ہے،
تو ہمیں تو یہ اہمیت نہ اپنی زندگی میں رسول اللہ نے دی ہے جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں، نہ ہمارے مرنے کے بعد دی ہے جو اس غلام کو دی ہے۔ انصار نے کہا کہ ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے مدد کی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں اپنے مال اور جان سے، ایک حبشی غلام کو ہم سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو تدخل کرنا پڑا، یہ آیت اتری کہ بھائی تم کوئی نہیں ہو، نہ کوئی عرب ہے، نہ کوئی حبشی ہے، نہ کوئی شے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ حبشی غلام تقوی میں تم سے زیادہ تھا، چاہے وہ کالا ہے، غلام ہے، اس کی قوم تم سمجھتے ہو تم سے نیچے ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جو چیز اللہ کو چاہیے اس کے پاس زیادہ ہے تم سے۔ اللہ کو وہ چیز چاہیے جو دل کے اندر ہے، وہ تقوی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ قرآن نے لکھی ہے، یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے شان نزول میں، کہ سلیمان ایک دن بیٹھے تھے قریش کے کچھ افراد کے ساتھ مسجد میں، تو قریش جو ہے وہ اپنا نسب ذکر کرنے لگے، وہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا، فلاں فلاں کا، تفاخر کے طور پر ہر کوئی ظاہر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ بڑے اور افضل قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ سلیمان کی نوبت پہنچی، ہاں بھائی تو اپنا نسب وغیرہ ذکر کر۔ فقال له عمر بن خطاب اخبرنی من انت، بتا تو کون ہے، ومن ابوک وما اصلک، تیرا باپ کون ہے اور تیری اصل کیا ہے۔ فقال سلیمان، فقال انا سلیمان بن عبداللہ، میں اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں، کنت ضالا فہدانی اللہ عز وجل بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گمراہ تھا، نبی کے ذریعے مجھے ہدایت دی، کنت عائلا فاغنانی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے غنی کیا رسول اللہ کے برکت سے، کنت مملوکا فاعتقنی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک غلام اور مملوک تھا، نبی پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے آزادی دی، ہذا نسبی و حسبی، یہ اتفاق سے ادھر سے نبی پاک نکلے گھر سے، مسجد میں آئے تو جناب سلیمان کلام کر رہے تھے، تو رسول اللہ کے پوچھنے پہ بتایا کہ وہ اس طرح سے اپنا نسب ذکر کر رہے تھے، اور جب میری نوبت آئی تو میں نے یہ ذکر کیا، سارا وہ تفصیل بتا دی، تو نبی پاک نے فرمایا یا معاشر قریش ان حسب الرجل دینہ ومروءتہ خلقہ واصلہ عقلہ، یاد رکھو انسان کا حسب اس کا دین ہے، اس کی اخلاق اس کی مروت ہے، اور اس کی اصل اور حقیقت اس کا عقل ہے۔ اب کچھ بڑے قبیلے کا ہو لیکن بے وقوف ہو، وہ کیا اثر رکھتا ہے؟ تو بے عقل آدمی فخر کرتے ہیں کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ دادا جو ہے وہ بادشاہ تھے یا ایسے قبیلے کے لوگ تھے۔ اس وقت یہ آیت اتری انا خلقناکم من ذکر و انثی، ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سلیمان لیس لأحد من ہؤلاء علیک فضل، یہ جتنے بیٹھے ہیں کسی ایک کا بھی تجھ پہ فضل نہیں ہے، الا بتقوی اللہ، مگر یہ کہ وہ تقوی میں تو اس سے بڑھ جائے، وَإِن كَانَ تَقْوَى لَكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْتَ أَفْضَلُ، اگر تیرا تقوی ان سے زیادہ ہے تو تو ان سب سے افضل ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، البتہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی میں بھی، حسب میں بھی، نسب میں بھی، ہر جہت سے اللہ کی تمام خلق سے افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے قسم الخلق الی قسمین، 2 قسمیں تک بنائی خلق کی، فجعلنی فی خیرہما قسما، ان میں سے جو سب سے افضل قسم تھی اس میں مجھے رکھا۔ کہاں؟ اس کی دلیل فرمایا ذالک قولہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال وانا خیر اصحاب الیمین، ثم قسم القسمین اثلاثا، پھر 2 قسموں کو 3 میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہا، ان میں سے جو افضل ترین تھی اس میں قرار دیا، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون سابقون وانا خیر السابقین، ثم جعل الاثلاث قبائل، پھر ان 3 قسموں کو قبائل بنائے، وجعلنی من خیرہا قبیلۃ، مجھے افضل ترین قبیلے میں قرار دیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فانا اتقى ولد آدم، میں اولاد آدم جتنی اس روئے زمین پر آئی ہے مجھ سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں ہے، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور مکرم میں ہوں، وَلَا فَخْرَ، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ ثم جعل قبائل بیوتاً، پھر اللہ نے قبائل کو بیوت میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہا بیتاً، افضل ترین بیت میں قرار دیا، جس بیت کے بارے میں خود یہ مدح و ثنا کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ تو جتنی اقسام اللہ تعالیٰ لوگوں کی بناتا رہا ہے، ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل ترین قسم میں قرار دیتا رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ چیز ہر کوئی جانتا ہے، اس چیز کے بتانے کی، صرف اس چیز کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ اسلام جس معاشرے میں آیا اس معاشرے میں طبقاتی تقسیم حد درجے میں تھی، بالخصوص قبائل کے حوالے سے، کہ ہر بندہ فخر و مباحت کرتا تھا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ پھر عرب اور عجم کی تقسیم تھی، منطقی تقسیم یا لسانی تقسیم، رنگت کی بنیاد پہ تھی کہ اسود ہیں افریقی، ہم ابیض ہیں، جس کی بنیاد پر برابری برداشت نہیں تھی۔ ہمیشہ وہ زیادہ محترم ہے جو اچھے قبیلے کا ہے، چاہے جیسا بھی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کے اوپر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ یہ ہوتا تھا کہ تمہارے ارد گرد گھٹیا قبیلے کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو ہم کیسے اس محفل میں بیٹھیں؟ اتنا گوارا نہیں تھا کہ ہم اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، چونکہ یہ گھٹیا قوم اور قبیلے سے۔ مثلا نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم اتنے بڑے لوگ ہو کر تیرے اوپر ایمان لے آئے جبکہ تیرے ارد گرد گھٹیا لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ بلال وغیرہ آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، کیسے ہم ہیں؟ ہم اشراف قوم۔ تو ضرورت پڑی اس بات کی کہ اس عقیدے اور اس غلط ثقافت اور طریقہ کار کو نکالا جائے۔ تو قرآن مجید میں یہ آیات آئیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ لوگوں کے اذہان جو ہے ان کو صاف کیا جائے۔
صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت رکھی جائے. تو یہ بھی جانتے تھے کہ ہم ایک مرد اور ایک خاتون سے، سب آدم کی اولاد ہے، کوئی اس سے جاہل نہیں تھا. لیکن جو عمل کر رہے تھے وہ گویا یہ ہو کہ وہ کسی اور مرد اور عورت سے ہیں اور ہم کسی اور مرد اور عورت سے ہیں. تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، تمہارا ماں اور باپ ایک ہے، پیچھے جائے. پھر کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ہماری زبان یہ ہے اور ہمارا قبیلہ یہ ہے؟ سب کا قبیلہ آدم اور حوا ہے اور وہ مٹی سے. تو اس لیے فرمایا کہ خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک خاتون سے آئے ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کوئی نہ کہے کہ جی میں فلاں قبیلہ رکھتا ہوں، میں فلاں قوم. یہ تو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، بس. یہ کسی فضیلت کا معیار نہیں ہے. قبیلہ ہو، قوم ہو، رنگ ہو، نسل ہو، زبان ہو، منطقہ ہو، کوئی چیز فضیلت کا معیار نہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں. صرف ایک ہی معیار ہے اور وہ تقویٰ ہے. شعب اور قبیلہ میں کیا فرق ہے؟ شعوبا و قبائل. بعض نے کہا ہے کہ شعوبا غیر عرب، قبائل عرب کے لیے ایک ہی معنی ہے، لیکن عرب قبیلوں میں تقسیم ہے اور غیر عرب شعوب میں تقسیم ہے، قوموں میں تقسیم ہے. ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے فلاں کون سی قوم. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، شعب اور قبیلہ میں عام اور خاص کی نسبت ہے. شعب اکبر ہوتی ہے قبیلہ سے، یعنی کئی قبیلے مل کر ایک شعب بنتے ہیں. ظاہر ہے جو اکٹھے رہ رہے ہوں، ممکن ہے ایک علاقے میں کئی قبیلے ہوں، وہ مل کر ایک شعب بنتے ہیں، فلاں قوم. یہ ایک معنی یہ کیا گیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ علاقے کی طرف نسبت دینے سے قوم شعب بنتی ہے اور خون کی طرف نسبت دینے سے قبیلہ بنتا ہے. جی ہاں، اگر ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ ایک قبیلہ ہے یا زیادہ ہے، وہ شعب ہے. اور ایک خون کی طرف نسبت تو ایک قبیلہ ہے، چاہے وہ مختلف علاقوں میں رہنے والے ہیں. لتعارفوا اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. چونکہ اگر سب ہی ایک نسل کے ہوتے، ایک ہی قبیلہ ہوتا، ایک ہی زبان ہوتی تو مشکل ہو جاتی. کیسے پہچان؟ یعنی شاید پھر 8-10 نام لگانے پڑتے، محمد ابن علی ابن فلان ابن فلان ابن فلان. کیونکہ قبیلہ نہ ہو، قوم بھی نہ ہو، تو امتیاز کیسے ہو پائے کہ یہ کون سا وہ بندہ ہے، مراد ہے. بات سمجھانے میں مشکل پیش آتی. حتیٰ کہ جو اب قبیلے سسٹم کو نہیں پسند کرتے، مثلا غرب وغیرہ میں، وہ بھی کوئی نہ کوئی فیملی نام رکھتے ہیں. ان کا فیملی نام ہوتا ہے جس سے پہچان ہوتی ہے، ورنہ اس کا جو نام ہے اس جیسے ہزاروں لاکھوں نام اور ہیں. تو وہ فیملی سے اپنی پہچان کرواتے ہیں، فیملی نام ساتھ ہوتا ہے. اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی گویا کسی نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک مرد اور عورت سے تھے، لیکن اب ہم قبیلے ہیں اور یہ سردار قبیلہ ہے اور یہ غلام قبیلہ ہے، تو اس کی نفی کر دی کہ نہیں، یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے. تو پھر سوال ہوا کہ کوئی ہے سبب جس پر کسی کو افضل قرار دیا جائے؟ کہا ہاں، اس کا معیار صرف ایک ہے، اتنا زیادہ معزز اور محترم ہوتا جائے گا جتنا وہ تقویٰ میں زیادہ ہوگا. تقویٰ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ تقویٰ میں بڑا کون ہوتا ہے. تقویٰ یعنی ایمان راسخ کی وجہ سے دل کی اس کیفیت کا نام ہے. ایمان راسخ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا اور خوف خدا ہونا. اس ایمان راسخ اور عقیدہ راسخ کی بنیاد پر دل کی اس کیفیت کا نام ہے
کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہو، ہر وقت اس کو خوف ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہو جائے یا کوئی کام ایسا چھوڑ نہ بیٹھوں کہ میرا خدا مجھ پہ ناراض ہو جائے۔ اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اور یہ مختلف ہوتی ہے۔ بعض کمزور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ معصیت ہو بھی جاتی ہے پھر خوف ہوتا ہے اور توبہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک تقویٰ ہے۔ اور ایک تقویٰ وہ ہے جو معصوم بنا دیتا ہے، درمیان میں اس کے مراتب ہیں۔ قرآن نے جس طرح اس کی صراحت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کلام کی پوری طرح تائید کی ہے۔ مثلا ایک دن مکہ میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذھب عنکم عیبۃ الجاہلیہ وتعاظمھا بآبائھا، اللہ لے گیا اس چیز کو کہ تو جو تم جاہلیت میں غلط کام کرتے تھے اور اپنی عظمت بتاتے تھے اپنے آبا کے ذریعے سے۔ فالناس رجلان، تمام کے تمام لوگ دو قسم کے ہیں، رجل بر تقی کریم علی اللہ، ایک وہ ہے جو نیک متقی اللہ پر معزز اور مکرم ہے، اور دوسرا فاجر شقی حی علی اللہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جو فاجر ہے، بدبخت ہے، اللہ پر، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ والناس بنو آدم، تمام کے تمام لوگ اولاد آدم ہیں۔ وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ نے آدم کو تراب سے خلق کیا ہے۔ انسانیت کے حوالے سے تم سب کے سب جو ہے وہ آدم کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے خلق ہوئے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی۔ ایک اور حدیث میں ہے، طبری نے لکھا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التفت الى الناس وهو راکب على بعیرہ فی ایام التشریق بمنا، منا میں ایام تشریق میں اپنے اونٹ پر سوار تھے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، اور یہ 11 اور 12 کا دن تھا، 11 12 13 یہ ایام تشریق ہیں، ان میں فقال ایھا الناس الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على الأسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت، تاکیداً پوچھ رہے ہیں بات پہنچا دی ہے میں نے یا ابھی ذہنوں میں نہیں آئی کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، یہاں سرخ استعمال کیا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سوائے تقوی کے۔ کیا پہنچا دی؟ قالوا نعم، قال لیبلغ الشاہد الغائب، تو جو موجود نہیں ہے تم نے ان تک بھی پہنچانا ہے۔ دیکھیں جتنا مہم میسج ہوتا ہے اس کے لیے اتنا مہم جگہ دیکھی جاتی ہے، اتنا مہم موسم دیکھا جاتا ہے۔ اب اس سے افضل جگہ، افضل زمان اور مکان نہیں ہے کہ ایام تشریق اور منا کے اندر، یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے، چونکہ سارے توبہ کی ہوئی ہے اور حج کر رہے ہیں تازہ تازہ۔ تو ایسی جگہ پہ ایسے میسج پہنچایا کرتے تھے۔ فرمایا ایک جگہ، ان اللہ لا ينظر الى احسابکم ولا الى انسابکم، اللہ تمہارے حسب اور نسب کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مال اور جسموں کی طرف دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم فمن كان له قلب صالح تحنن اللہ علیہ، جس کے جسم میں صالح دل ہے اللہ اس پر رحمت کرتا ہے۔ انما انتم بنو آدم واحبکم الیہ اتقاکم، تم آدم کی اولاد ہو، اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے، تمہاری رشتہ داری سب کی ایک ہی، آدم کی اولاد ہو۔ اللہ کے قریب تم میں سے سب سے وہ ہے محبوب جو تقوی میں تم میں سے سب سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کل سے، الحمدللہ رب العالمین۔